بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 27واں سبق ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں آپ نے حج افراد کی پوری تفصیل پڑھی ہے۔ اب حج کی دوسری قسم حج قران اور حج کی تیسری قسم حج تمتع کے متعلق احکام پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ باب القرانی، القران افضل عندنا من التمتع والافراد، وصفة القران ان يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول عقب الصلاة اللهم اني اريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. فإذا دخل مكة ابتدأ بالطواف فطاف بالبيت 7 أشواط يرمل في الثلاثة الأول منها ويمشي فيما بقي على هيئته، وسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة. ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حق المفرد. فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح الشاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فهذا دم القران. فإن لم يكن لها ما يذبح صام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة، فإن فاته الصوم حتى يدخل يوم النحر لم يجوزه إلا الدم، ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، فإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز. فإن لم يدخل القارن بمكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافزا لعمرته بالوقوف، وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة وعليه قضاؤها. باب التمتع، التمتع افضل من الافراد عندنا، والمتمتع على وجهين، متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي. وصفة المتمتع ان يبتدئ من الميقات فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق او يقصر، وقد حل من عمرته ويقطع التلبية اذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد، وعليه دم التمتع. فإن لم يجد ما يذبح صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل. وأشار البدنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله وهو أن يشق سنامها من الجانب الأيمن، ولا يشير عند أبي حنيفة رحمه الله. فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية، فإن قدم الإحرام قبله جاز، وعليه دم التمتع. فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين. وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة. وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من 4 أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا. فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج 4 أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجه. وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإذا حاضت بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. اس سے پہلے حج کی تعریف اور اس کے بنیادی احکام اور حج کا مکمل طریقہ کار آپ نے تصاویر اور نقشوں کی مدد سے پورا پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے۔ اب جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ تو پہلے جو طریقہ بیان کیا گیا تھا وہ حج افراد کا طریقہ تھا۔ تو اب حج قران اور تمتع کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اکثر احکام وہی ہیں جو پہلے حج افراد میں بیان ہوئے ہیں، صرف کچھ چیزوں کا فرق ہے، تو وہ ان ابواب کے اندر بیان کریں گے کہ حج قران میں حج افراد کی بنسبت کیا کیا فرق ہیں، کیا مزید احکام ہیں، اسی طرح حج تمتع کے متعلق بھی۔
تو قران کیسے کہتے ہیں؟ قران کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو ملانا، تو اس میں حج اور عمرے کو ایک ہی سفر میں ملا کر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قران کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں حج قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں اور ایک ہی احرام میں عمرے اور حج دونوں کو ملا کر ادا کرنا، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو 3 اقسام ہیں ان میں سے کون سی قسم زیادہ افضل ہے؟ تو ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک سب سے زیادہ افضل قران ہے، پھر دوسرے نمبر پر تمتع، پھر آخری نمبر پر افراد، یہ افضل ہے۔ تو قران کی افضل ہونے کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا حکم دیا تھا کہ حج اور عمرے کو ملا کر ادا کرو، تو اس سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ بھی زیادہ راجح قول کے مطابق جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ حج قران تھا، اس لیے یہ افضل ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے کہ زیادہ دنوں تک بندہ حج کی احرام کی پابندیاں برداشت کرتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے، تو مشقت زیادہ ہونے کی وجہ سے فضیلت اور اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو قران سب سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں القران افضل عندنا من التمتع والافراد، افراد اور تمتع سے ہمارے نزدیک قران زیادہ افضل ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، صفت القران، قران کا طریقہ یہ ہے ان یحل بالعمرۃ والحج معا، کہ جو بندہ باہر سے آ رہا ہے تو وہ میقات سے، جس طرح پہلے طریقہ بیان کیا تھا کہ حج کا احرام باندھتے ہیں، اسی طرح وہ عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھے گا، میقات سے یا میقات سے پہلے کسی جگہ بھی عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھے گا۔ وہ یقول عقب الصلاۃ، تو پہلے جس طرح دعا کی تھی کہ صرف حج کے لیے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اب چونکہ دونوں کا احرام باندھ رہا ہے تو اس لیے وہ ساتھ عمرے کو بھی شامل کرے گا، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما۔ فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ، جب وہ مکہ میں داخل ہو تو سب سے پہلے طواف کرے، کیونکہ اس نے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا ہے تو پہلے عمرے کے افعال شروع کرے، سب سے پہلے طواف کرے۔ طاف بالبیت 7 اشواط یرمل فی الثلاثة الاول منها، اسی طرح جو طریقہ پہلے بیان کیا ہے کہ 7 چکر لگائے گا اور ان میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا یعنی اکڑ کر چلے گا۔ ویمشی فیما بقیہ، اور جو باقی 4 چکر ہیں ان میں اپنی حالت پر، عام حالت پر ہی چلے گا، اور طواف کے بعد پھر سعی کرے گا صفا اور مروہ کے بعد۔ تو یہ طواف اور سعی یہ عمرہ کے افعال ہیں، تو یہ اس کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ قران کے اندر عمرہ اور حج جو ہے وہ ایک ہی احرام کے اندر ہوتا ہے، تو عمرہ کے افعال کرنے کے بعد وہ حلال نہیں ہوگا، احرام کھولے گا نہیں، بلکہ اسی احرام کے اندر اس نے آگے حج بھی ادا کرنا ہے، تو اس لیے یہاں پر وہ احرام کھولے گا نہیں، حلق بھی نہیں کروائے گا۔ ثم یطوف بعد السعی طواف القدوم، تو عمرہ کے افعال کرنے کے بعد اب یہ حج کے افعال شروع کرے گا، تو اس کے بعد یہ طواف کرے گا، یہ طواف قدوم ہوگا۔ جیسے پیچھے حج افراد کے متعلق بیان کیا تھا کہ شروع میں بندہ آتا ہے تو طواف قدوم کرتا ہے سنت، تو اب یہ طواف قدوم کرے گا حج کے لیے۔ وَيَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ، اور اس طواف قدوم کے بعد دوبارہ وہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا، پہلے بھی اس نے صحیح کی تھی لیکن وہ عمرہ کی تھی، اور اب یہ حج کے لیے دوبارہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا۔ عمرہ کے افعال الگ ہیں، حج کے افعال الگ ہیں۔ تو کما بینہ فی حق المفردی، یہ جو طواف قدوم ہے اور سعی ہے اس کا طریقہ کار وہی ہے، ساری ترتیب جس طرح کے پیچھے حج افراد کے حق میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حج افراد کے جو احکام بیان کیے ہیں وہ سارے احکام وہی ہوں گے، حج قران والا بھی سارے احکام، سارے افعال وہی ادا کرے گا، یعنی مینا میں جائے گا، پھر اس کے بعد عرفات میں جائے گا، وقوف کرے گا، پھر مزدلفہ میں وقوف کرے گا، پھر جو یوم النحر ہوگا 10 ذی الحجہ کا دن، اس میں وہ رمی کرے گا، یعنی بڑے شیطان کی جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کی رمی کرے گا۔ تو جب یوم النحر 10 ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کر لے تو اس وقت یہ جو حج قران کرنے والا ہے اس کے لیے ایک اضافی حکم ہے، ذبح الشاۃ او بقرۃ، کہ یہ دم قران یعنی ایک قربانی کرے گا جس کو دم قران یا دم شکر کہا جاتا ہے، کہ یہ بندہ ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں ادا کر رہا ہے، تو اس کو اتنی سہولت مل گئی ہے کہ ایک سفر کے اندر 2 عبادتیں ادا کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو اس کو ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی
یا اگر بڑا جانور گائے ذبح کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ اگر یہ قربانی کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ دم قران ہے، یہ جو قارن ہوتا ہے قران کرنے والا اس کے حق میں واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اضافی حکم اس کے لیے ہوگا کہ یہ 10 ذی الحجہ کے دن دم قران ادا کرے گا، یعنی قربانی کرے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ مَا يَذْبَحُ، اگر یہ قربانی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس رقم نہیں ہے جانور خریدنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، یا پھر رقم تو ہے لیکن جانور کوئی نہیں مل رہا جس کو ذبح کیا جائے، تو اس کا بدل یہ ہے کہ صام 3 ایام، کہ 3 روزے یہ حج کے جو دن ہیں ان میں رکھے، اس طرح کہ آخری روزہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن آ رہا ہو، یعنی 7، 8، 9 ان 3 دنوں میں وہ روزہ رکھے، اور پھر اس کے بعد 7 روزے حج کے افعال جو ادا کرنے کے بعد والے دن آئیں گے ان میں رکھے گا، کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَدْخُلَ يَوْمُ النَّحْرِ، اگر اس نے یہ پہلے والے 3 روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے، تو اب اس کے لیے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، اب اس کے لیے صرف دم ہی ہو گیا، یعنی اس کو قربانی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا متبادل نہیں ہے۔ تو یہ 3 روزے پہلے رکھنے تھے یوم عرفہ اور اس سے پہلے 2 دن۔ ثم يصوم 7 ایام اذا رجع الى اہلہ، پھر جب وہ حج ادا کرنے کے بعد گھر میں آ جائے تو 7 روزے پھر رکھے، تو کل 10 روزے جو ہوں گے یہ دم قران جو قربانی ہے اس کا بدل ہوں گے، اور گھر میں واپس لوٹ کر آ کر 7 روزے رکھے تب بھی ٹھیک ہے۔ فإن صامها بمکہ بعد فراغه من الحج جاز، اور اگر اس نے حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں ہی اس نے روزے رکھے ہیں یا مکہ سے واپسی پر راستے میں رکھے ہیں تب بھی یہ جائز ہے۔ فإن لم يدخل القارن بمکہ، آگے ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ جو قران کرنے والا ہوتا ہے، چونکہ اس نے عمرہ اور حج دونوں ادا کرنے ہیں تو یہ عمرہ حج سے پہلے شمار ہوگا، تب یہ قران ہوگا۔ تو پہلے جا کر عمرہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج شروع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جس نے قران کے لیے دونوں کا عمرے اور حج کا احرام باندھا ہے اور وہ مکہ میں نہیں گیا بلکہ وہ سیدھا عرفات میں چلا گیا ہے حج ادا کرنے کے لیے، فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف، تو جب وہ وقوف اس نے شروع کر دیا عرفات میں تو اب حج کے افعال شروع ہو گئے ہیں، عمرہ جو حج سے پہلے کرنا تھا اس نے اس کو چھوڑ دی ہے تو عمرے کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ تو جب اس نے عمرہ چھوڑ دی ہے تو اب ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں جو کرنے تھے قران، وہ قران اس کا بھی نہیں رہا، تو لہٰذا اس سے دم قران بھی ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اس نے عمرے کا احرام باندھ کر نیت کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا ہے، تو عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے رفض العمرہ کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا، اور عمرے کو جو اس نے چھوڑا ہے اس کی بعد میں قضا بھی اس پر لازم ہوگی۔ آگے حج کی تیسری قسم تمتع کا بیان کر رہے ہیں۔ تمتع کا لغوی معنی ہے فائدہ حاصل کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ ایک سفر میں بندہ عمرے اور حج دونوں عبادتوں کو ادا کر کے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کو تمتع کہا جاتا ہے۔ تو تمتع افضل من الافراد عندنا، ہمارے نزدیک سب سے افضل تو حج قران ہے، پہلے جس کا بیان گزرا ہے۔ دوسرے نمبر پر تمتع افضل ہے حج افراد سے ہمارے نزدیک، کیونکہ حج افراد کے اندر صرف حج ہوتا ہے، اس کے اندر حج بھی اور ساتھ عمرہ بھی 2 عبادتیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ پھر تمتع کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک متمتع وہ ہوتا ہے تمتع کرنے والا جو ہدی ساتھ لے کر جائے، یعنی قربانی کے جانور وہ ساتھ لے کر جائے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے لا یسوق الہدیہ، جو ہدی کو ساتھ لے کر نہ جائے۔ تو ان دونوں کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو پہلے صفت المتمتعی، اس تمتع کرنے والے کی جو ہدی ساتھ نہیں لے کر جاتا، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ان یبتدی من المیقات، کہ سب سے پہلے وہ میقات میں جائے گا اور وہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھے گا، اگرچہ اس نے اس سفر میں حج بھی کرنا ہے لیکن شروع میں میقات سے وہ صرف عمرے کا احرام باندھے گا اور مکہ میں جائے گا اور عمرے کے افعال ادا کرے گا، یعنی عمرے کے لیے طواف کرے گا اور سعی کرے گا، اور اس کے بعد عمرے کا جو حلق ہوتا ہے بال کٹوانے ہیں وہ کرے گا، اور وہ عمرے سے حلال ہو جائے گا، احرام کھول لے گا۔ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ اِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ، جب اس نے عمرے کا طواف شروع کیا تو تلبیہ کو وہ چھوڑ دے گا، یعنی تلبیہ موقوف کر دے گا۔ اور عمرہ جب اس نے مکمل کر لیا ہے، بال کٹوا لیے ہیں، احرام سے نکل گیا ہے، اب وہ حلال ہے، یعنی بغیر احرام کے ہے، تو اسی طرح وہ مکہ میں ٹھہرا رہے گا یہاں تک کہ جب یوم الترویہ، یہ 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا، یعنی حج کے ایام شروع ہوں گے، تو اس وقت وہ احرم بالحج، حج کا احرام باندھے گا۔ ایک ہی سفر میں اس نے 2 چیزیں کرنی تھی، عمرہ اور حج، لیکن دونوں کا احرام الگ الگ تھا۔ قران میں تو یہ تھا کہ
ایک ہی احرام میں دونوں چیزیں کرنی ہیں، لیکن تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر بعد میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو یہ عمرے کا احرام کھولنے کے بعد مکہ میں حلال ہو کر مقیم رہے گا، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو یہ حج کا احرام باندھے گا۔ تو حج کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ من المسجد الحرامی، تو حرم کے اندر ہی کسی جگہ سے بھی وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ جیسے کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو اہل حرم میں حرم کے اندر رہنے والے ہیں وہ عمرے کے لیے تو حرم سے باہر جا کر احرام باندھتے ہیں، لیکن حج کے لیے وہ حرم کے اندر ہی ان کی میقات ہے، کسی جگہ سے بھی وہ باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ بندہ جس نے آ کر طواف یہ عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہ رہا ہے، تو اب وہ اہل مکہ میں سے ہی شمار ہوگا۔ تو اہل مکہ جس طرح حرم کے اندر ہی کسی جگہ سے احرام باندھتے ہیں حج کا، تو یہ بھی حرم کے اندر ہی کسی جگہ سے بھی حج کا احرام باندھ لے گا، اس کو باہر میقات کی طرف جانے کی یا حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، فعل ما يفعل الحاج المفرد، اس کے بعد سارے احکام سارے اعمال وہی کرے گا جو حج افراد والا کرتا ہے، پہلے جس کی تفصیل گزری ہے۔ مینا میں جائے گا، عرفات میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا، اور پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا یوم النحر کے دن، 10 ذی الحجہ کے دن۔ اور وعلیہ دم التمتع، پھر 10 ذی الحجہ کے دن جب یہ رمی کرے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر تمتع کا دم یعنی قربانی لازم ہوگی۔ یہ بھی جس طرح قارن کے لیے شکر کے طور پر قربانی واجب ہے، اسی طرح تمتع کرنے والے کے لیے بھی شکر کے طور پر قربانی واجب ہے۔ ایک بکری ذبح کرے یا بڑے جانور کا 7واں حصہ یہ قربانی کرے گا۔ اس میں بھی پھر وہی بات ہے، فَإِن لَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُ، اگر اس کو پیسے نہیں ہیں قربانی کرنے کے یا جانور نہیں مل رہا تو اس کا متبادل یہ ہے کہ 3 دن وہ حج کے دنوں میں یعنی 7، 8، 9 ذی الحجہ کو روزے رکھے گا، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں آ کر یا مکہ میں ہی وہ رکھے گا 10 روزے، تو یہ قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس کا تمتع کرنے والے کا طریقہ تھا جس نے ہدی ساتھ جو اپنے علاقے سے نہیں لے کر گیا۔ اب دوسری قسم کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ، اگر تمتع کرنے والے نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہدی ساتھ لے کر جاؤں گا تو اس کا طریقہ یہ ہے، احرمہ کہ وہ احرام باندھے میقات سے پہلے یا میقات سے، وساقہ ہدیہ ساتھ اپنی ہدی لے کر جائے۔ فَإِنْ كَانَتْ بُدْنَةً، اگر وہ اونٹ ہے تو قربانی کے لیے وہ حج کے لیے لے کر جا رہا ہے تو اس کی وہ نشانی ساتھ لگائے تاکہ راستے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حج کی قربانی ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی لوٹ مار نہ کرے۔ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ قلدھا بمزارۃ او نال، اس کے گلے میں لٹکا دے کوئی چمڑا یا کوئی جوتا وغیرہ، یہ اس زمانے میں نشانی شمار ہوتی تھی۔ وہ اشار البدنۃ، اور اونٹ ہے تو اس کو وہ اشار کر دے۔ اشار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوہان سے تھوڑا سا اس کے چمڑے کو کاٹ کر یعنی زخم لگایا جائے گا اور اس کا خون کوہان پر مل دیا جائے گا، یہ بھی علامت ہوگی کہ یہ حج کی قربانی ہے، اس کا احترام کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ اشار کرے گا، یہ سنت ہے، ان یشق سنامہ من الجانب الایمن، کہ دائیں طرف سے اس کی کوہان کو تھوڑا سا کٹ لگا دے۔ ولا یشیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اشار نہیں کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اشار سے منع فرمایا ہے وہ مطلق اشار سے منع نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ اس میں بہت مبالغہ کر رہے ہیں، یعنی جو زخم لگانا ہے وہ بہت گہرا زخم لگا دیتے تھے جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف پہنچتی تھی، اس لیے انہوں نے اس مبالغہ فی الاشعار سے منع فرمایا ہے۔ مطلق اشعار کرنا یعنی صرف چمڑا کاٹا جائے، ہلکا سا زخم لگایا جائے، گوشت تک زخم نہ پہنچے، تو یہ مسنون ہے بالاتفاق سب کے نزدیک۔ پھر فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعَىٰ، تو یہ شخص جس نے ہدی بھی ساتھ لی ہے یہ جائے گا مکہ میں، تو پہلے عمرے کے لیے طواف کرے گا اور سعی کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا متمتع تھا جس نے ساتھ قربانی ساتھ لے کر نہیں گیا وہ تو طواف اور سعی کے بعد حلق کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن جس نے ہدی ساتھ لی ہوئی ہے یہ عمرے کی طواف اور سعی کرنے کے بعد ولم یحلل، حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ یحرم بالحج یوم الترویۃ، حج کے دن آ جائیں گے 8 ذی الحجہ کے دن یہ وہ حج کا احرام باندھ لے گا۔ فإن قدم الاحرام قبل جاز، پھر 8 ذی الحجہ سے پہلے بھی کسی دن وہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے تب بھی یہ جائز ہے، اور پھر اس کے بعد سارے کام وہ اسی طرح کرتا رہے گا جس طرح حج افراد والا کرتا ہے، یعنی مینا میں جائے گا، مزدلفہ میں، عرفات میں،
اور پھر جو یوم النحر کا دن ہے اس دن اس کے اوپر دم تمتع لازم ہوگا، قربانی ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمُ النَّحْرِ، جب یوم النحر کے دن یہ حلق کر لے گا یعنی بال کٹوا لے گا، تو اس کے بعد قد حل من الحرامین، تو عمرے کے احرام سے بھی اور حج کے احرام سے دونوں سے یہ اس وقت حلال ہو جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ، یہ جو تمتع اور قران ہے یہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، یہ اہل مکہ کے لیے تمتع اور قران نہیں ہے، ان کے لیے صرف حج افراد ہی ہے، کیونکہ تمتع اور قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک سفر کے اندر بندہ دو چیزیں ادا کرے، تو اہل مکہ کے لیے تو سفر نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے لیے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَةً، ان کے لیے صرف افراد ہی ہے۔ آگے مزید کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ، اگر جو تمتع کرنے والا ہے وہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شہر واپس لوٹ آیا، وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، قربانی بھی وہ ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، تو بطل تمتعه، اس کا تمتع باطل ہو جائے گا، کیونکہ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج ادا کرے، تو یہ عمرہ کرنے کے بعد واپس گھر میں آ گیا ہے اور وہاں پر اس نے قربانی بھی نہیں چھوڑی ہوئی، تو اس کا یہ سفر مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلا جو سفر ہے وہ نیا سفر ہوگا، تو ایک سفر میں دو چیزیں نہیں ہیں تو تمتع باطل ہو جائے گا۔ ومن احرم بالعمرۃ قبل اشہر الحج، ایک شخص نے حج کے جو مہینے ہیں شوال سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے عمرے کا احرام باندھا اور اس کے لیے 4 چکروں سے کم چکر کیے، یعنی 3 یا 2 یا 1 چکر، پھر اس کے بعد حج کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے بعد اس نے اس عمرے کو مکمل کیا اور اس کے بعد حج کا احرام باندھا اسی سال، تو یہ تمتع کرنے والا شمار ہوگا۔ اور اگر کسی نے حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے 4 چکر یا اس سے زیادہ عمرے کے کر لیے تھے طواف کے، ثم حج من عامی ذالک، پھر اسی سال اس نے حج کیا، تو یہ تمتع کرنے والا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ 4 چکر یا زیادہ میں اس نے طواف کا اکثر حصہ حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے کیا ہے، تو وہ ایک ہی سال میں یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کو جمع کرنے والا نہیں ہوگا، تو تمتع بھی اس کا نہیں ہوگا۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ اشہر الحج، شوال اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ حج کے مہینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ فإن قدم الإحرام بالحج علیہ جاز احرامہ، تو حج کے جو مہینے ہیں شوال سے شروع ہوتے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ ان کے اندر حج کا احرام باندھا جائے، لیکن اگر کسی نے شوال سے پہلے یہ حج کا احرام باندھ لیا تو یہ احرام جائز ہوگا، وانعقد حجہ، اور اس کا حج منعقد ہوگا، درست ہوگا۔ آگے عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اذا حاضت المرأۃ عند الاحرام، احرام کے وقت اگر عورت کو حیض آ گیا ہو، حائضہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غسل کرے، واحرمت، اور احرام باندھ لے، وصنعت کما یصنع الحاج، اور حاجی جو بھی افعال کرتے ہیں اعمال کرتے ہیں وہ سارے یہ کرتی رہے، صرف یہ کہ لا تطوف بالبیت، کہ بیت اللہ کا یہ طواف نہ کرے، کیونکہ بیت اللہ کا طواف مسجد الحرام کے اندر ہوتا ہے اور حائضہ کے لیے مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، اس لیے طواف نہیں کر سکتی۔ باقی سارے افعال باہر ہوتے ہیں مسجد سے باہر، تو باقی سارے افعال یہ کرے گی۔ حتی تطہر، تو طواف کو یہ موقوف کرے گی طہارت تک، جب پاک ہو جائے گی پھر وہ طواف کرے گی۔ وَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، اور اگر کسی عورت نے وقوف عرفہ کر لیا ہے، اس کے بعد طواف زیارت بھی کر لیا ہے، اس کے بعد اس کو حیض آیا ہے، تو اب اس کے لیے صرف طواف صدر جو واجب ہے وہ باقی ہے، تو یہ اس حیض کے عذر کی وجہ سے اس سے ساقط ہو جائے گا، تو ان صرفت میں مکہ تھا، وہ مکہ سے لوٹ جائے، گھر چلی جائے، ولا شیء علیہ لترک طواف صدر، طواف صدر اس سے معاف ہو جائے گا، طواف صدر چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا۔